شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ کل شروع ہوا تھا اور آج اس کی 18 تاریخ ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. یہ مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ مہینہ عطا کر کے اس مہینے کے اندر فضائل و برکات رکھ کر کے کئی سارے اعمال کی مشروعیت بیان کر کے اور ان پر بے انتہا اجر و ثواب رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ موقع عطا
کیا ہے کہ ہم جیسے گنہگار اور خطاکار بندے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر سکے اور ہمارے خیر ہمارے صالحہ انجام دے کر کے اپنے خالی دامن کو نیکیوں سے بھر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، یہ بڑا فضل ہے کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا ہے اور بے انتہا اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن اس مہینے کے آخری عشرے کو جو 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے مزید اہمیت عطا کی گئی ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات مقرر کر دی ہے جس رات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ایک رات کو آدمی عبادت کر لے جاتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کر لی ہے۔ اگر سالوں میں اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے 1000 سال کے 1000 مہینے کے بنتے ہیں، 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر اس ایک رات کو اگر آدمی پا لیتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے تو یوں سمجھو کہ گویا اس نے پوری زندگی ایک رات میں عمل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ کہ ہم نے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس رات کو فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں، روح الامین زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ من کل امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ فیصلہ لے کر کے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے، پوری کی پوری رات امن والی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت اہمیت اور مقام کو اجاگر کیا ہے، جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا، اس رات میں عبادت کرنے سے محروم رہ گیا، اس رات میں خیر کو حاصل کرنے سے محروم رہ گیا، اس رات میں اللہ کی برکات کو حاصل کرنے سے محروم رہ گیا، اس رات کو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہ گیا، اس رات کو اللہ کا فضل و انعام حاصل کرنے سے محروم رہ گیا۔ فقد حرم الخیر کلہ وہ تمام تر خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یہ عظیم ترین رات جس سے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات سے محرومی ہر طرح کے خیر و بھلائی سے محرومی سمجھو۔
زیادہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر اس رات کو کوئی دعا و استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ دعا و استغفار کیا ہے۔ اب اتنی عظیم رات سے، اتنی بابرکت رات سے اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے تو یقیناً اس سے بڑا بدقسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کائنات نے کہا کہ من حرم فقد حرم الخیر، کہ جو اس رات کو پا کر اجر و ثواب حاصل کرنے سے، اس کے فضائل و برکات حاصل کرنے سے محروم رہ گیا، وہ تمام تر خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ اس رات کو جو کئی ساری خصوصیات حاصل ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ اس رات کو قرآن جیسی بابرکت کتاب، عظیم الشان کتاب، جو نبی کائنات کا معجزہ بھی ہے، کائنات انسانی کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے محفوظ بھی کر دیا ہے، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کو قدر کہا گیا ہے، لیلۃ القدر، قدر والی رات کہا گیا ہے، قدر والی رات کہا گیا، لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے۔ اہل علم نے اس کا 3 معنی بیان کیا ہے کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا گیا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات عزت و تکریم والی رات ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، بندوں کے تقدیر کے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے لیلۃ القدر یعنی تقدیر والی رات کہا گیا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے اہل علم نے کہ اس رات کو فرشتے اس کثرت سے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے طرف سے خیر و برکات لے کر کے فرشتے اس اتنی بڑی تعداد میں اس زمین پر نزول فرماتے ہیں کہ زمین تک پر جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ رات قدر والی رات ہے، اور اس لیے کہا خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکت والی رات کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں، بابرکت رات میں، خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ یہ اس رات کی تیسری خصوصیت کہہ لیجیے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کو اللہ کے فرشتے اللہ کی خصوصی رحمت و برکت لے کر کے زمین پر اترتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے فیہا بإذن ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اگلے سال تک کے پورے 1 سال کے معاملات جو دنیا کے اندر پیش آنے والے جو حادثات، جو واقعات، وہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور چھٹی خصوصیات یہ ہے کہ یہ پوری رات سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ سلام، اللہ نے کہا سلام یا حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، صبح صادق نمودار ہو جاتا ہے۔ اب رات کب سے شروع ہوتی؟ مغرب کے وقت سے، سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے، اور طلوع فجر تک پوری رات یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بابرکت رات عطا کیا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اس لیے کہ ہم اپنے رویے کی تعریف کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھتے ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میسرہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور عبادت کے لیے کمر کس دیا کرتے تھے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بیان کر رہی کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا احیا لیلہ یعنی نبی رات کو زندہ کر دیتے تھے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو عبادتوں سے معمور کر دیا کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی عام مہینوں میں بھی راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن اس جو ہے ان ایام میں راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات آپ عبادت میں گزارتے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، بیویوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ وَشَدَّ مِيثَرَهُ اور عبادت کے لیے کمر کس دیتے تھے۔ وَشَدَّ مِيثَرَ محدثین نے دو مفہوم بیان کیے، ایک تو یہ کہ کمر کس لیتے تھے یعنی پوری طرح سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ بیوی سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، ان دنوں میں جو ہے بیوی سے قربت نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں مفہوم جو ہے نے بیان کیا، تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں جو عظیم الشان برکتیں رحمتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی کا موقع عطا کیا ہے، اجر و ثواب کا جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ یہ اس ذات اس ہستی کا طرز عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد غفر اللہ لک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کے اگلی پیچھے رکشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ اس ذات کریمہ کا یہ طرز عمل ہے، اس ہستی کا یہ رویہ ہے کہ اپنے آپ کو آخری عشرے میں عبادتوں کے لیے پوری طرح سے تیار کر لیتے تھے اور پورے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور پھر اپنی امت کو بھی آپ نے ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، کہ میری امت کے لوگوں لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کرو۔ تحروا تلاش کرو، تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی وہ سوئی ہے جو گم ہو گیا اسے ڈھونڈے نا۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر کے، اس رات کو عبادت کر کے، اس رات کو اللہ کو یاد کر کے، اس رات کو اعمال صالحہ کر کے، اس رات کو جو ہے اعمال خیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کی مغفرت کے حصول کی کوشش کریں۔ آپ نے امت کو یہ ترغیب دی۔ اس حدیث کے اندر جہاں امت کے لیے ترغیب ہے، وہی لیلۃ القدر کی تعین بھی ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، لیلۃ القدر کب آتی ہے اس کی تعین بھی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے کئی سارے احادیث آئے ہیں۔ بعض حدیث میں کہا گیا کہ رمضان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بعض حدیث میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بعض حدیث کے اندر بیان کیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بعض روایات میں ان ایام کی تعین ہے، جیسے 27ویں رات کا تذکرہ ہے، بعض میں 23ویں رات کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے کئی ساری احادیث ہیں اور ساری احادیث کو سامنے رکھ کر کے جو خلاصۃ القول سامنے آتا ہے، جو رائے موقف سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں سے کسی ایک رات میں واقع ہوتی ہے اور یہ ہر سال روٹیٹ ہوتے ہوئے رہتی ہے۔ کبھی جو ہے 21ویں رات کو آ جاتی ہے، تو کبھی 23ویں رات کو آتی ہے، کبھی 25ویں رات کو آتی ہے، تو کبھی 27ویں رات کو آتی ہے اور کبھی 29ویں رات کو ہو سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے میں کرنی چاہیے اور پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ عبادتوں اعلان کر کے ہم بازاروں کو
نظر آنے لگتے ہیں، ہماری بھیڑ بازاروں میں نظر آنے لگتی ہے، مسجد خالی ہوتی چلی جاتی ہے، بازار آباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ آپ بڑے شہروں میں جا کر کے دیکھیں، ہم نے بنگلور کے اندر مشاہدہ کیا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو آس پاس کے علاقوں سے، چھوٹے گلیوں سے یا چھوٹے شہروں سے جاتی ہیں، پرچیزنگ کے لیے باضابطہ اپنے بیگوں میں کھانے کے ٹفن لے کر کے جاتی ہیں، دن بھر جو ہے پرچیزنگ کرتی ہیں، خریداری کرتی ہیں، کپڑے کی خریداری ہو، زیور کی خریداری ہو، چپل کی خریداری ہو، دوسری خریداری ہو، اور باضابطہ گروپ بنا کر کے کھاتی ہیں، پیتی ہیں، انرجی حاصل کرتی ہیں، پھر خریداری کرتی ہیں۔ یہ طرز مسلمانی ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ برکت ایام جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکات کی بارش کرتی ہے، اس کا اس قدر سے تو ہماری ایک مسلمان کی شایان شان نہیں، اس پر جتنا ماتم کیا جائے مسلمانوں کے رویے اور طرز عمل پر، جتنا افسوس کیا جائے یہ کم۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، بہت سارے بھائی جو پاک راتوں میں یا آخری عشرے میں جگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، ملتی بھی الگ الگ کیٹیگری سے۔ ہمارے نوجوانوں کا رویہ ایک الگ سا ہی ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے جگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے گلیوں میں پھرنا، روڈ پر پھرنا، گاڑیاں چلانا، ریسنگ کرنا، بیلنگ کرنا، جو ہے ادھر ادھر دکانوں میں جو ہے کھڑے ہو کر کے گپ شپ کرنا، جو ہے باتیں کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، اور ساری رات اسی طرح سے گزار دینا۔ جو لوگ مسجد میں بھی آتے ان کا ایک الگ طرح سے عمل ہوتا ہے، کچھ لوگ تو واقعی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے سوئے پڑے رہتے ہیں، یا پھر گروپ بنا کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایسا جاگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جاگ کر کے بھی ہم نہ جاگنے جیسے ہیں، صرف جاگنا مقصود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم اپنی نیند فراہم کر کے جو ہے مسجد میں پڑے رہو یا جو ہے روڈ پر سب پر گھومتے رہو۔ نہیں، جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جاگ کر کے عبادت کرے، آدمی جاگ کر کے اللہ کو یاد کرے، جاگ کر کے اللہ کا ذکر کرے، جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، جاگ کر کے دعا و استغفار کرے، جاگ کر کے شرعی علوم حاصل کرے۔ یہ مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی گھر سے تو مسجد چلا ہے، مسجد میں آ کر کے سو کر کے گزارتے ہیں۔ یہ مقصود نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنو، پیارے نبی کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایمان کی حالت میں کرتا ہے، اگر وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے لیے بھی یہی وعدہ کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اگر پورے رمضان اس نے کوتاہی کی ہے، لیکن اس کوتاہی کی بھرپائی ان ایام میں بھی اگر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت کا پروانہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے خالی دامن کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، قیام سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ قیامها یکون بالصلاة والذکر والدعاء وبكل وجوہ الخیر، یہ قیام نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ قیام تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ قیام اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ قیام دعا و استغفار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے اور جاگ کر کے عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے، عبادت کی تعین نہیں کی ہے۔ آدمی کوئی سا بھی عبادت کر سکتا ہے، جو بھی مشروع عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے، جو عبادت مشروع کیا گیا ہے، ان تمام عبادتوں کو آدمی اس رات میں انجام دے سکتا ہے، کوئی خاص عبادت کی تعین نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مسجدوں میں ایک یہ چلتا ہے، رواج چلتا ہے کہ کچھ دیر کے بیانات ہوتے ہیں، وعظ
سنتے نصیحت کی باتیں ہوتی، کچھ لوگ اس پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، واز کرنا بدعت ہے، نصیحت کرنا بدعت ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے بدعت ہے. اچھا تو کریں کیا؟ کریں کیا؟ قرآن کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں قرآن کی تلاوت کی؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا و استغفار کرنا ثابت ہے لیلۃ القدر میں؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر میں صدقہ و خیرات کرنا ثابت ہے؟ نہیں. اس سے دو اعمال کا تذکرہ ملتا ہے، ایک نماز کا، تراویح کی نماز، اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں ایک چھوٹی سی دعا کا تذکرہ. یہ دو چیزیں ہیں. اب یہ لاجک جو لوگ بیان کرتے ہیں اس سے اگر دیکھا جائے تو دیگر سارے اعمال بدعت ہوں گے، لیکن ایسا نہیں. یہ سارے اعمال بدعت نہیں، بلکہ اس لاجک میں فالٹ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے. جہالت کا نتیجہ ہے. شیخ ابن باز کا حوالہ میں نے دیا، اس میں انہوں نے کہا بِكُلِّ وجوہ خیر، خیر کے تمام کام کے ذریعے سے اس رات کو قیام کیا جا سکتا ہے. واضح نصیحت خیر کا کام نہیں، بھلائی کا کام نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں ہے. ایک شارع حدیث ہے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فیض القدیر. انہوں نے بھی قیام اللیل کی تشریح کرتے ہوئے اس کے اندر ایک چیز اور بیان کی ہے کہ وہ مدارس العلم یا بكل الشرع بكل العلم الشرعي، یہ قیام شرعی علم کے حصول کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. اب واضح و نصیحت میں کیا ہوتا ہے؟ جو بیان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرعی علم تو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بیان کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا یہ بدعت ہے، وہ لوگ بہتر عمل ہے جس طریقے سے قرآن کی تلاوت پر آدمی کو ثواب ملے گا، جس طریقے سے اللہ کے ذکر پر ثواب ملے گا، جس طریقے سے دعا و استغفار پر جو ثواب ملے گا، جس طرح سے صدقہ و خیرات پر ثواب ملے گا، اسی طرح سے بیان کرنے اور بیان سننے پر بھی آدمی کو اجر و ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کی ترغیب کی ہے، لیکن عبادت کی کوئی شکل آپ نے متعین نہیں کی ہے. اس لیے عبادت کا ہر وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، نیکی کا ہر وہ کام اختیار کیا جا سکتا ہے جسے شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا گیا ہے. اس لیے کسی شبہات کا شکار نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں توفیق دے اور ہم اس رات کو پائیں تو اپنے اوقات کو ادھر ادھر کے کاموں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی مصروفیات میں گزارنے کے بجائے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں. یہ سمجھ کر کے ہم عبادت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم موقع دیا ہے. آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، آئندہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، آئندہ ہمیں فرصت ملے یا نہ ملے، ان ایام کو، ان رات کو آخری رات سمجھ کر کے، آخری ایام سمجھ کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اپنے اوقات کی حفاظت کریں. ایک برائی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم آدھی رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں عبادت کے. رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، آدھی رات ہم یوں ہی بیکار کے کاموں میں لگا دیتے ہیں. آدھی رات کے بعد ہمیں عبادت کا شوق چڑھتا ہے تو عبادت بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، مغرب کے بعد سے ہی یہ سلامتی والی رات لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو. یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی پوری رات جاگا ہی رہے، پوری رات بیدار ہی رہے. تو جتنی ہو سکے توفیق مل سکے آسانی کے ساتھ آپ جاگ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، اتنی عبادت کرنے کی کوشش کرو. لایانی اور فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرنے سے اجتناب کرو. ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طرز عمل ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہوا کرتا تھا، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. لیلۃ القدر میں اللہ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تمام آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وَيَعْتَكِفُ بَعْدَهُ أَزْوَاجُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ تو ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے تقرب کی نیت سے، اللہ کے اطاعت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد میں آ جائے، مسجد میں قیام کر لے، مسجد میں رہے اور مسجد میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ پورے آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا صرف لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر معلوم ہوا کہ اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے تو آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر معلوم ہوا کہ اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور صحابہ کو کہا کہ جن لوگوں کو اعتکاف کرنی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی، اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو یہ اعتکاف بھی عظیم عمل، عظیم سنت ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عمل پیرا رہے، اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی بیچ والے عشرے کا اور آخری عشرے کا، یعنی 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف کیا۔ تو اس عظیم عبادت کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے، فرصت دی ہے، ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ پابندی یہ ہوتی ہے کہ بلا کسی جو ہے حاجت اور ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور آج کے دور میں تو سارے انتظامات عموماً مسجد میں ہوا کرتے ہیں۔ آدمی کی جو روزمرہ کی ضروریات کھانے کی ہے، پینے کی ہے، ٹائلٹ جانے کی ہے، نہانے کی ہے، یہ ساری چیزیں مسجد میں جو ہے ان کا انتظام رہتا ہے۔ کھانا بھی پہنچ جاتا ہے، پانی بھی پہنچ جاتا ہے، نہانے کا بھی انتظام رہتا ہے، ٹوائلٹ بھی رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آدمی کو باہر جانے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی، اور جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس لیے آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کرے۔ یہاں بھی گڑبڑی ہوتی ہے، لوگ جو ہے مل جل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت میں زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں، جو ہے فون پر لگے رہتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں، بیوی نے بچوں کو بلا لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے وقت پاس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اعتکاف کے مقصد سے آدمی کو ہٹانے والی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے دوری رکھنی چاہیے۔ بچے آتے ہیں، ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ بیوی بھی ملنے آ سکتی ہے، بیوی سے آدمی مل کر کے بات چیت کر کے خیر خیریت دریافت کر کے ان کو گھر بھیج دے، یا اسی طرح سے کوئی دوست و احباب بھی ملنے آ سکتا ہے، کچھ دیر بات کر کے اس کو آدمی بھیج دے۔ تھوڑی بہت کسی سے بات کرنی ہو سکتی ہے، ایسی ضرورت ہو سکتی ہے، آدمی فون پر بات کر لے، لیکن فون پر جو ہے کاروبار کے مسائل اور کاروبار کی باتیں کرنا، یا زیادہ تر وقت جو ہے وقت پاس کرنے کے لیے جو ہے باتیں کرنا، اس طرح کے طرز عمل سے اعتکاف کرنے والوں کو بچنا چاہیے۔ سنی ہوئی باتوں کو سمجھ لے، اپنے دل و دماغ میں اتار دے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے آخری عشرے کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور راتوں میں جاگ کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اجر و ثواب والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، منکرات سے، سیئات سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ ان کی بیماری، پریشانی اور تکلیف کو دور فرمائے۔ جو پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تنہائی اور پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین۔ ربنا